موج کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے. بالکل صحیح. موج کے ساتھ تیرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا, کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, کوئی تدبیر نہیں, کچھ نہیں. تو آپ لوگ پلہ مچھلی موج کے خلاف تیر رہے ہیں. کل بھی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھیے دو ہی لوگ بدنام ہیں, یا ابلیس یا عارفہ سیدہ. اور ابلیس کی بھی کیا حیثیت ہے جو عارفہ سیدہ ہے. اس لیے میرا پتہ نہیں جانتا, میرا نشان تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ مصلحتوں سے زندگی ایک سست رفتاری سے, خاموشی سے تو گزر جاتی ہے, مگر مزے سے نہیں گزرتی. مصلحت میں مزہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سارا وقت دیواروں سے سر پھوڑتے رہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بہت آسانی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے زندہ رہتے ہیں. لیکن جب کوئی اصول کی بات آئے, کہیں قدروں کی بات آئے, کوئی سمجھاتا. میں آپ کو اپنی دیوانگی کا قصہ سنانا چاہتی ہوں. میں نے ٹی وی پر بھی سنایا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بہت دفعہ بہت سارے لٹریری فیسٹیولس میں اس کو دہرا چکے. اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میری دیوانگی کا آپ کو یقین ہو جائے گا. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق, میں انہیں اپنا محبوب کہتی ہوں, انہوں نے ایک اہل قلم کانفرنس بلائی. یہ مارچ 1984 کی بات ہے. میں قبل از مسیح کی نسل سے ہوں, یاد رکھیے گا. اس میں جو صحیح اہل قلم تھے وہ تو نہیں گئے, وہ تو حکم کے پابند نہیں تھے. میں نہ اہل نہ قلم میرے پاس. میں صرف اس لیے بھیجی گئی کہ میں سرکار کی نوکر تھی. اور اس وقت اسلام آباد میں کوئی شاندار عمارتیں نہیں تھیں, کنونشن سینٹر یہ وہ کچھ بھی نہیں. اسٹیٹ بینک کا ایک آڈیٹوریم تھا, بلکہ اسمبلی کا اجلاس بھی اسی آڈیٹوریم میں ہوا کرتا. وہاں صدر صاحب تشریف لائے اور ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر صدیق حسن صالح, ان کی ایک کتاب ہے پریشر کوکر, آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ ایک دفعہ پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. بعد میں کبھی ملی تو پوچھوں گی کہ آپ کو کیسی لگی. صدر صاحب تشریف لائے. بڑا ہی چکنا اور بڑا ہی کمینہ آدمی تھا. ایک ظلم کر گیا ہمارے ساتھ, جو اس کی فصل میں اور آپ کاٹ رہے ہیں آج, جو وہ بو کے گئے تھے. نفرت کی, تفرقے کی, عدم برداشت کی, کمتر کی, برتر کی, پاکستان کو سنی اکثریت کا ملک بنا دینا. سب پاکستان تو بنا. کیسی عجیب بات ہے کہ پاکستان اقلیت کے لیے بنا تھا. مسلمان اقلیت میں تھے اور قائد اعظم اقلیتوں کے چیمپئن کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک ملک بنا دیا, آزاد ملک. ہم سے چند فیصد گوارا نہیں ہوتے. ہم نے کیا سیکھا اپنے تجربے سے؟ ہم بھی تو آخر اقلیت تھے نا. خیر, اس کو صاحب صدر تشریف لائے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے محمد علی رسول اللہ, عربی بہت ساری. میں اس دن سے عربی سے بتر گئی. ہم لفظ بولتے ہیں, معنی نہیں سمجھتے, اس لیے وہ ہمارے دل میں نہیں اترتے. اور انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ وہاں بیٹھے تھے, جو استاد اور ادیب تھے, الگ الگ, یا کچھ لوگ ایسے تھے جو استاد بھی تھے اور ادیب بھی تھے. انہوں نے کہا مجھے استاد اور ادیب دونوں ناپسند ہیں. یہ طبقہ بڑا ظالم طبقہ ہے, یہ سوچتا ہے اور بولتا. ایسے بڑے گناہ ہیں, فخر کیجیے گا اپنے گناہوں پہ. اور اس کے بعد ایک لمبی ذلت نامہ انہوں نے ہمارے نام پڑھا. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہے, لیکن مجھے کچھ سکھا دیجیے نا, بجائے اس کے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں یہاں کے ہوں اور آپ وہاں کے ہیں. وہ تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے.
اس کے بعد بریگیڈیئر صدیق سالک نے جب ان کی کوئی گھنٹہ بھر کی تقریر ختم ہوئی، بریگیڈیئر صدیق سالک نے کہا کہ خواتین حضرات، آپ لوگ صاحب صدر سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ اس وقت یہ ساری خوبصورت قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ایک اسپیکر دھوتو سا ہوتا تھا، اس کو اس طرح درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے اور آپ اپنی قطار میں سے نکل کے جائیں اور وہاں کھڑے ہوں۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ پہچانے جائیں بلکہ بہت اچھی طرح پتہ لگے کہ آپ تھے کون جو وہاں تک آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک دیوانہ ہاتھ وہاں اٹھا کے سوال، ہاں ختم، ضرور ضرور تشریف لیں۔ محترمہ، خیر محترمہ وہاں تک گئی، میں کہ صاحب صدر آپ نے انتہائی اپنے عالمانہ خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں۔ تو میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ ادیب ہے اور رسول استاد، آپ کو دونوں ناپسند ہیں۔ یہ پوچھئے کہ میں زندہ کیوں؟ اس کے بعد صدر صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا سو بدلا۔ بریگیڈیئر صدیق سالک کی آنکھیں ایسی تھیں کہ لگتا تھا کہ وہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے کھا جائیں گے، ہڑپ کر لیں گے۔ وہ فوراً آئے اور کہا کہ صاحب صدر کو کوئی بہت ضروری کام ہے اور انہیں کہیں پہنچنا ہے، ان کی مصروفیت ہے، سو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے۔ جب اس میں دو ہی دروازے تھے، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ تو جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے میرے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے دل میں کہا کہ عارفہ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں آنا تھا وہ آ گئے۔ پھر کوئی اپنا چہرہ بالکل میرے کان، میں اس بات کا اعتراف نہیں، بیچ میں ایک بات رہ گئی، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں وہ سوال پوچھنے کے بعد پتھر کی ہو گئی تھی، اور حال میں اگر کبھی موت کا سناٹا ہوگا تو وہ سناٹا تھا۔ پھر کسی ایک دیوانے نے ایک تالی بجائی اور اس کے بعد پورا ہال کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے 5 منٹ تالیاں بجتی رہیں، احمد فراز کہتے تھے 10 منٹ بجتی رہیں، مجھے نہیں، مگر بجتی رہیں بجتی رہیں بجتی رہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کی کوئی مصروفیت ہے، انہیں کہیں وقت پر پہنچنا ہے تو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ہاتھ میرے کندھے پر، میں نے اپنے دل میں یہی کہا تھا کہ عارفہ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک چہرہ میرے کان کے قریب آتا اور کہتا عارفہ کار پارک میں اکیلی مت جانا۔ احمد فراز آواز پہچانتی تھی، دوست بہت اچھی۔ احمد فراز اس وقت منسٹری آف انفارمیشن میں کام کرتی تھی۔ میرا بھائی اس وقت سرکار میں ملازم تھا، گو کہ وہ غریب اس وقت نہیں تھا، وہاں اس کے دل کی سرجری تھی، وہ انگلینڈ میں تھا، میں اس کے پاس گئی ہوئی تھی، تھوڑے ہی دن پہلے واپس آئی تھی جب سرکار نے مجھے یہ خطبہ سننے کے لیے بھیج دیا۔ سرکاری ڈرائیور ان کا عقلمند تھا، اس نے کہا صاحب گھر کی گاڑی نہیں لے جاتے، میں دفتر کی گاڑی لے جاؤں گا، پارکنگ بھی آسانی سے ملے گی ہری پلیٹ پہ اور آگے بھی آنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کو بہت دور سے چلتے ہیں۔ تو میری خوش نصیبی تھی، وہ گاڑی بالکل سامنے کھڑی تھی، جسے کود کے بیٹھنا کہتے ہیں۔ میں اس میں کود کے بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ بھائی کے گھر میں تو کوئی تھا نہیں، اس کے ملازم۔ دروازے کی گھنٹی بجتی تھی، یہ ٹیلی فون کی، میں سوچتی تھی آگے 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 آگے۔ ایک ٹیلی فون مسلسل 3 دفعہ آیا، میں نے نہیں اٹھایا۔ چوتھی دفعہ میرے بھائی کا ملازم تھا کبیر، وہ آیا، کہتا ابا ٹیلی فون بج رہا، آپ نے سنا نہیں؟ میں کہ نہیں، میں نے دیکھی پھر بجا، میں نے کہا اچھا تم اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا اور اس کے وہ ایک دم سے مؤدب ہو گیا، جی السلام علیکم، خیریت سے، ٹھیک۔ اور پھر کہنے لگا کہ آپ پاپا بول رہے ہیں، پاپا کا فون ہے۔ کہنے لگی کہ میرے ابا ہے، کہنے لگے
कि तुम 3 दफ़ा पहले फ़ोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? एकदम मुझे खौफ था कि पता नहीं किसका फ़ोन होगा। उनकी आवाज़ रोंदी हुई थी, आंसू ज़्यादा थे, मगर मैं समझती हूँ कि वो शायद वाहिद वक्त था जो वो इतने ज़िंदगी में कभी जज्बाती हुए होंगे। और उन्होंने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। पहली बात ये कही कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, और दूसरी बात कही कि यू मेड मी सो प्राउड टुडे। मैं उन माँ बाप की औलाद हूँ जो कभी औलाद की तारीफ नहीं करते थे। तौबा तौबा तौबा, तो बहुत बड़ा गुनाह था। इसकी भी आपको मिसाल सुना देती हूँ।